کوئی موسم، کوئی بھی وقت، کوئی بھی علاقہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج چاند کی 21ویں شب ہے اور آج کی اس مقدس شب میں محبان علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں محافل کا انعقاد کرتے ہیں، لنگر تقسیم کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور مولا کائنات کے ذکر کی محفلوں کو سجاتے ہیں۔ محبان علی کی دین پر عمل کرتے ہوئے، ان کے طریق پر چلتے ہوئے آج ہم اور ہمارے تمام ساتھی مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی محفل سجا رہے ہیں۔ بعد نماز مغرب فاتحہ خوانی ہوئی، بعد نماز عشاء اس محفل کا انعقاد ہو رہا ہے۔ میرے دوستوں کا، میرے ناظرین کا ایک درینہ فرمان تھا اور وہ بار بار اس چیز پہ اصرار کر رہے تھے کہ آپ درویشی کیا چیز ہے، اس پر گفتگو فرمائیں۔ تو میں آج درویشی کس کو کہتے ہیں اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ کے روبرو ہوں۔ آئیے ہم درویشی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے، آپ کے اہل بیت سے یا اکابرین کی زبانی اور ان کے قول و فعل سے جاننا چاہیں گے کہ درویشی کس کو کہتے ہیں۔ تاجدار کائنات نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا شرف بخشا اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت الفردوس کی سیر کے لیے تشریف لے گئے تو حکم الہی ہوا کہ اے جبرائیل علیہ السلام میرے محبوب کو باب جنت پہ کھڑا کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باب جنت پر کھڑے ہوئے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے ایک شاندار نوری فراق پہنا۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فراق کو پہن لیا تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری امت کو بھی اس فراق سے فیض حاصل ہوگی، میری امت بھی اس سے فیض حاصل۔ آپ کے دل میں یہ خیال آیا نہیں تھا
کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے جبریل کو حکم دیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیجئے کہ آپ کی امت کو بھی اس خلق کے فیض سے فیضیاب کیا جائے گا، لیکن اس کی کچھ شرائط ہے۔ اگر آپ کی امت کا جو فرد ان شرائط پر پورا اترے گا اس کو یہ خلاف پہنا دی جائے اور اس خلاف کے شرف سے اس کو مشرف کر دیا جائے گا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس ہوئے تو صبح کو اپنے صحابہ کی انجمن میں پہنائے گئے خلاف کا ذکر کیا اور کہا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ خلاف کس کے مقدر میں ہے اور کون اس سے فیضیاب ہوگا۔ حضرت جبریل نے شرط بتائی اور شرط پر کون کرے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کے قربان، یہ خلاف مجھے عطا فرمائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ابوبکر میں یہ خلاف اگر آپ کو عطا کر دوں تو آپ کیا کرو گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس کو پہننے کے بعد کثرت سے نوافل پڑھوں گا، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کروں گا، مخلوق خدا کی خدمت کروں گا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس کے مستحق ہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یہ خلاف مجھے عطا کر۔ نبی نے ان سے معلوم کہ آپ کیا کرو گے، انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں۔ پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کی شرط کی کسوٹی پہ پورے نہیں اترے، لہذا یہ خلاف آپ کو عطا نہیں کی جا سکتی۔ ایک دو صحابی اور کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اپنے اپنے مدعا بیان کیے کہ یا رسول اللہ یہ خلاف مجھے عطا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا کرو گے؟ انہوں نے بھی اپنی اپنی خوبیاں بیان کی کہ میں اس کو پہننے کے بعد یہ کروں گا، کثرت سے نماز پڑھوں گا، کثرت سے سماج سیوا کروں گا، ملت کی خدمت کروں گا، نماز پڑھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ خلعت آپ کو بھی عطا نہیں کی جا سکتی۔ پھر حضرت مولا کائنات مرتضیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ خلعت مجھے عطا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علی تم کیا کرو گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اس خلعت کو پہن کر اور اس کو اوڑھ کر میں آپ کی امت کے عیبوں کو چھپا لوں گا، لوگوں کے عیبوں کو چھپا لوں گا، ان کی نیکیوں کو بیان کروں گا۔ پیارے آقا مسکرائے اور ارشاد فرمایا اے علی اس خلعت کو آپ لینے کے مستحق ہیں کیونکہ اس کی جو شرط تھی وہ آپ نے بیان کر دی۔ تو حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ درویشی نام ہے لوگوں کے عیبوں کو چھپانے کا، فقیری نام ہے لوگوں کی کمیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرنے کا، بلکہ ان کی نیکیوں کو عام کرنے کا، ان کی اچھائیوں کو بیان کرنے کا۔ تو حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ مولا کائنات نے درویشی کی تعریف یہ فرمائی ہے عہد رسالت میں کہ درویشی دراصل عیب پوشی ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، سامعین، سامعات، ناظرات، یہ درویشی کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے مختصر گفتگو کی۔ آپ سمجھ گئے کہ فقیری لوگوں کے عیبوں کے چھپانے کا نام ہے۔ کپڑے رنگ نیلے پہننے سے کوئی فقیر نہیں بن جاتا اور لنگر لٹانے سے کوئی فقیر نہیں بن جاتا، کثرت کے ساتھ عبادت کرنے سے کوئی فقیر نہیں بن جاتا ہے، اونچے سر پہ ٹوپی لگانے سے کوئی فقیر نہیں بن جاتا ہے، زر برق لباس پہننے سے کوئی فقیر و درویش نہیں بنتا ہے۔ درویش وہی کہلانے کا مستحق ہے مولا کائنات کی زبانی اور نظام الدین محبوب الہی کے قول کے مطابق جو لوگوں کے عیبوں کو چھپائے۔ تو محترم ناظرین، حضرات کو گزارش کروں گا کہ لوگوں کے عیبوں کو چھپایا جائے، ان کے عیبوں کو ہرگز بھی لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا جائے، بلکہ ان کی نیکیوں کو خوب عام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مولا کائنات کی اس ریت پر کہ ہم لوگوں کے عیبوں کو چھپائیں گے
اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خوشبوئے درویشی سے سرفراز فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ